کیا آپ آن لائن کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے لیے اہل نہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن کام شروع کرنے کے لیے اخراجات بہت زیادہ ہوں گے؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ لیکن اس سے پہلے رکیے، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ مل سکے۔ شکریہ۔ اوکے، لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ شروع والے سارے سوالات کے جوابات بھی ساتھ ساتھ آئیں گے، لیکن ہم بات شروع یہاں سے کریں گے کہ اس ویڈیو سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے، کون اٹھا سکتا ہے، کون اپنا آن لائن کاروبار شروع کر سکتا ہے، کون اپنا آن لائن کام شروع کر سکتا ہے، آن لائن کمائی سٹارٹ کر سکتا ہے، یا اور کچھ نہیں تو کم از کم آن لائن پریزنس بنا سکتا ہے۔ یہ بات مجھے 100% پتہ ہے کہ بہت ساری فیلڈز ہیں، دنیا میں کام کرنے والی بہت ساری فیلڈز ہیں، لیکن تقریباً سب اپنے آن لائن پریزنس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تقریباً سب۔ میری یہ سیریز ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا کاروبار کر تو رہے ہیں لیکن اب وہ اسے آن لائن بھی شفٹ کرنا چاہتے ہیں، آن لائن بھی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو ٹوٹلی نیو کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں اور سٹارٹ البتہ ڈائریکٹ آن لائن سے ہی لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو صرف آن لائن پریزنس چاہتے ہیں وہ بھی اس سیریز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایون وہ اسٹوڈنٹس جو اس ٹائم بے شک آن لائن پریزنس رکھتے ہیں، آن لائن موجود ہیں، لیکن شاید غلط ڈائریکشن میں۔ ایون اگر کوئی گیمز کھیلنے والا بچہ بھی اپنا ٹیلنٹ آن لائن شو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس سیریز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ سب بتانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ میرا یہ سب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ میری پچھلی ویڈیو سے شاید یہ نہ سمجھا گیا ہو کہ میری جو یہ سیریز ہوگی وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کم پڑھے لکھے ہیں۔ میں یہاں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ سیریز تقریباً سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بات کو سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلز لے لیتے ہیں۔ جیسے اگر ایک دکاندار جو کہ آلریڈی کام کر رہا ہے، جس کی دکان چاہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے اس ٹائم، لیکن اس کے پاس سارا سامان موجود ہے، اور وہ اس سارے سامان کی تصاویر لے کر قیمتوں کے ساتھ آن لائن اپلوڈ کر کے فیس بک کے تھرو یا کسی بھی اور میڈیم کے تھرو اپنا کاروبار آن لائن بھی شفٹ کر سکتا ہے، آن لائن بھی شروع کر سکتا ہے۔ یا کوئی ایسا شخص جو کسی بھی قسم کا کاروبار، چاہے وہ کوئی دکان سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور کام سے ریلیٹڈ، اس کو ڈائریکٹ آن لائن سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی اشیاء کی صرف تصاویر اور قیمتوں کے ساتھ، مناسب قیمتوں کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کر سکے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ڈاکٹرز یا وکلا حضرات جو ہیں وہ آن لائن کمائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک آن لائن ارننگ کا تو بڑا سیدھا سا طریقہ کار ہے کہ یوٹیوب پر چینل بنائیں اور اپنے پیشے سے متعلق، اپنے نش سے متعلق باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، اچھے سے اچھے انداز میں پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی اس سے کما سکیں۔ لیکن یہاں میں ڈاکٹرز کی ایگزامپل صرف آن لائن پریزنس کے لیے دینا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی آن لائن پریزنس موجود ہو، وہ آن لائن بھی اپیئر ہوتے ہوں ریزلٹس میں۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ میں اپنے وکیل سے ملنے اسلام آباد جا رہا تھا اور اس نے اپنا آفس چینج کر لیا تھا، تو میں اسے گوگل میپ پہ سرچ کر رہا تھا اور وہ موجود نہیں تھا، اور اگر وہ گوگل میپ پر ہوتا تو میں بڑی آسانی سے اس کے آفس تک پہنچ جاتا۔ بعد میں نے اس کی لوکیشن ایڈ کر دی، لیکن ایٹ دا اسٹارٹ ہی واز ناٹ دیئر۔ اب اسٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا، اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کہاں میری اپنی ایک کزن ہے اسلام آباد میں اسٹڈی کر رہی ہے، وہ اس کی فرینڈز وغیرہ وہ لوگ آن لائن پریزنٹ ہیں، ہر جگہ ہر میڈیم پہ موجود ہیں، لیکن شاید ان کی وہ ڈائریکشن غلط ہے۔ شاید انہیں اپنی اسٹڈی کے لحاظ سے آن لائن پریزنس چاہیے تاکہ ان فیوچر جب وہ کام شروع کریں تو وہ چیز ان کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ ہمارے کتنے ہی بچے ہر وقت گیمز کھیلتے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ جو ہے اپنا ٹیلنٹ گیمز میں ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن چلیں انہیں گیمز ہی کھیلنے دیں، لیکن وہ اپنی ان گیمز کو ریکارڈ کر کے یا اپنی ان گیمز کے چیلنجز یا ان سے ریلیٹڈ ٹرکس وہ دکھا کر بھی اب کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اپنا نام ضرور بنا سکتے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ کسی بھی طرح کی سروس دینے والا، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی سروس دینے والا آدمی اپنے آپ کو آن لائن پریزنٹ کروا کے، اپنی چیزوں کو آن لائن کر کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا کر اپنے نمبر کے تھرو آرڈرز لے کر آن لائن کام ضرور لے سکتا ہے۔ اگین یہیں پر سروس پرووائڈرز کے لحاظ سے ہی ایک ایگزامپل اور دینا چاہوں گا
اب میرا چھوٹا ایک بھائی ہے جو کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران گھر بیٹھ گیا اور اس کا کام رک گیا، لیکن اس نے آن لائن کام سٹارٹ کیا، ایک مخصوص طرح کا کام، اور انہی دنوں میں ماشاءاللہ وہ 2-3 پروجیکٹس لے کر اس پر کام کر چکا ہے۔ تو اس لیے آن لائن آنا کسی بھی ٹائم دیر نہیں ہو سکتی، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں بہت دیر ہو گئی، اب ہم آن لائن کام شروع کر کے کیا کریں گے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر اس ٹائم ہم دیکھیں، پاکستان میں تو خیر نہیں، لیکن باہر جہاں پہ سائیکالوجی کے لحاظ سے کنسلٹیشن سیشنز ہوتے ہیں، وہاں پر اس ٹائم یہ کام بڑا ٹاپ پر گیا ہوا ہے۔ لوگ اس ٹائم انزائٹی کا شکار ہیں اور وہ لوگ پریشان ہیں، وہ سیشنز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو باہر کے ممالک میں اس طرح کا کام بہت زیادہ چل رہا ہے، اور ایون یہاں پر جیسے ہمارے یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، یا کوئی پروفیشنل ہے، وہ اپنی پروفیشنل لائف میں اپنا کوئی شوق بھی رکھتا ہے، جیسے تصویریں کھینچنے کا شوق ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے۔ وہ اپنی ان تصاویر کو ریکارڈ کے طور پر فیس بک پہ یا کسی بھی جگہ پر ارینج کر کے رکھیں گے، تو وہ چیز بھی ان کے لیے نہ صرف ابھی بلکہ بعد میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سب باتیں تو شاید میں آپ لوگوں کو اپنی سیریز میں نہ بتا سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکوں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر میں نے کوئی شعبہ مس کر دیا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ شعبہ آن لائن کما نہیں سکتا، تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کے لحاظ سے بھی گائیڈ کر سکوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا پلیز مت بھولیے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ آن لائن کام کریں گے تو پیسے کیسے آئیں گے؟ ویسے تو کافی ساری سروسز ایسی ہیں جو ہوم ڈیلیوری کے ساتھ ہی چل سکتی ہیں، تو وہ تو کیش آن ڈیلیوری لے سکتی ہیں، لیکن جیز کیش ایزی پیسہ کی موجودگی میں میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو پیسے کس طرح سے آئیں گے۔ اس سوال کا جواب کوئی زیادہ مشکل لگے گا۔ یہ مت سوچئے کہ آپ نے شروع کرنا ہے تو بل گیٹس بننا ہے، کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون بننا ہے۔ شروع میں آپ کو زیرو سے ہی شروع کرنا پڑے گا۔ آپ کو صرف اتنا پروفٹ چاہیے کہ آپ اپنے کاروبار کو ریٹین کر سکیں، برقرار رکھ سکیں۔ ایک سائیڈ بزنس کے طور پر اسے سوچئے اور اس کو کنٹینیو کیجئے۔ آپ ایسے سوچئے کہ آپ اگر جس پرابلم کا شکار ہیں اس وقت، جو چیز آپ کو اویلیبل نہیں ہے، اگر وہی پرابلم کسی دوسرے کاروبار کے لحاظ سے ہوگی، تو وہ کیسے اس کی تلاش کرے گا۔ آپ کو بیسیکلی اپنی مین چیز پر کنسنٹریٹ کرنا ہے، آپ کو کوالٹی پر کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ مین چیز پر کنسنٹریٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مین چیز سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر آپ ایک برگر شاپ بناتے ہیں اور آپ کے برگر کا ذائقہ ہی نہیں اچھا، آپ ڈیکوریشن تو بہت اچھی کرتے ہیں، لائٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں، چیئرز بڑی کمفرٹیبل لگا لیتے ہیں، لیکن آپ کا برگر بالکل بکواس ہے، تو ظاہری بات ہے وہ شاپ نہیں چل سکے گی۔ ظاہری بات ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو متواتر کام کرنا پڑے گا، آپ کو ایک جذبے سے کام کرنا پڑے گا۔ جب آپ کام سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگوں تک ایک میسج پہنچائیں گے، جب آپ اپنا میسج لوگوں تک پہنچائیں گے تو کچھ نہ کچھ لوگوں میں آپ کے لیے پسندیدگی پیدا ہوگی، اور جب لوگوں میں پسندیدگی پیدا ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ آپ کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کی یہ نیچر ہے کہ انسان جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ شروع میں لازمی نہیں کہ آپ کو بہت ساری برانچز چاہیے یا بہت زیادہ کچھ چاہیے، لیکن آپ کو کام شروع کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ 2 کافی شاپس کا کمپیریزن کریں، جن میں سے ایک کافی شاپ صرف 4 طرح کی کافی بیچتی ہو، لیکن وہ چاروں طرح کی کافی پرفیکٹ ٹیسٹ میں بنتی ہو، تو وہ کافی شاپ شیورلی زیادہ چلے گی، جبکہ دوسری طرف بہت خوبصورت، بہت زبردست کافی شاپ ہے جس میں کوئی 50 قسم کی کافیز ہیں، اور ایک آدمی مینیو دیکھ کے یہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں سے آرڈر کیا کرے، اور جب وہ آرڈر کرتا ہے تو جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کی کوالٹی اتنی نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے مایوس ہی ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اتنے لوگ آن لائن سکھا رہے ہیں، اتنے لوگ آن لائن کما رہے ہیں، تو شاید کمی کہیں ہمارے عمل میں ہی ہوگی جس وجہ سے ہم آن لائن ارننگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب ان سوالات کو ایڈریس کر لیتے ہیں جو میں نے شروع میں مینشن کیے تھے، یعنی کہ آپ آن لائن کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ لوگ آن لائن کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تبھی یہ ویڈیو یہاں تک دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے تو اس کا حل ایک ہی ہے، یعنی محنت کریں گے تو مشکل نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ میرے مطابق چلیں گے تو آپ لوگوں کو مشکل بھی نہیں لگے گی۔ اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ آن لائن کام شروع کرنے کے اہل نہیں، تو ظاہری بات ہے پھر آپ اپنی انکم نہیں بڑھا سکیں گے، لیکن میرا مشورہ مانیں گے تو ہر کوئی آن لائن کام شروع کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ مت سوچیے کہ اخراجات بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ کمپیوٹر پہ کام شروع کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ بہت کم اخراجات میں اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور اس دوران اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مکمل طور پر تیار کر لیجئے کہ کیسے آن لائن کاروبار شروع کرنے کی طرف آپ لوگوں نے پہلا قدم بڑھانا ہے۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔